नून लीग का सिंध पता करने का मिशन, शहबाज शरीफ की कराची में परवाज। नून लीग और MQM का कराची के मिशन मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का MQM के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का एतराफ। बोले आज भी शहर में टैंकर माफिया का राज है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। MQM को संजीदा इत्तेहादी करार दिया। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का शहर कायद आने पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सियासतदानों में ज़हनी हमआहंगी को ज़रूरी करार दिया। बोले मिलकर काम करेंगे, पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। जमहूरियत के हवाले से एक शराकती और शमूलियती जमहूरियत के हवाले से एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचें, जितनी हम आहंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम मुखालिफिन को जो तन तना पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो सब मिलकर भी पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनको शिकस्त होगी। MLN 2013 से लेकर 18 तक जो है वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही है, बल्कि वफाकी हुकूमत उनकी रही है। और उस पूरे 5 साल में जो सूबा सिंध है उसमें कोई एक मनसूबा भी ऐसा नहीं है जिसका वो फ़ख्र से इजहार कर सकें या बता सकें। अलबत्ता कराची शहर में एक इन्होंने ये ग्रीन लाइन जो बस शुरू की थी, वो भी पता नहीं कितने बरस लग गए और मुकम्मल वो नहीं कर पाए। पीपल्स पार्टी तनहा तमाम जमातों के इत्तेहाद को शिकस्त देगी। नून लीग के दावों पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का जवाबी वार। कहा मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2018 तक विफाकी हुकूमत रही। नून लीग ने सिंध को कोई काबिल जिक्र मंसूबा नहीं दिया। कराची में ग्रीन लाइन बस का मंसूबा शुरू किया, इसमें भी कई बरस लगा दिए। नून लीग में वो शामिल हुए जिन्हें पीपल्स पार्टी टिकट नहीं दे सकती। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ 4 सियासी जमातों का इत्तेहाद। सीट एडजस्टमेंट के लिए 8 रुकनी मुशावरती कमेटी बनाई जाएगी। 4 जमाती इत्तेहाद की कमेटी में हर जमात से 2-2 अरकान शामिल होंगे। मुश्तरका कमेटी सीट एडजस्टमेंट से हवाले से सिफारिशात का जायजा लेगी। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन और खेलदास कोहिस्तानी की GDA रहनुमा सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात। नून लीग ने GDA और MQM से मुशावरती कमेटी के लिए 2-2 नाम मांग लिए। सबसे बढ़ के 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उस पर इनके खदशात हैं। इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि माजी में आपने हमें उस तरीके से पैटर्नाइज़ नहीं किया है। मैं ख़ुद ही इसका बयान करता हूँ। तो ये सारी बातें इन्होंने की हैं। बहुत सारी शिकायत इनकी काफ़ी जायज़ है। तजवीज़ ये दी गई है जिसे हमने कबूल किया है। बाकी जमातों से भी बात होगी कि एक 8 रुकनी कमेटी 4 जमाती ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा, उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों। सिटी 21 MQM और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। NA 242 की नशिस्त पर किसी एक जमात के इलेक्शन लड़ने पर फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद दोनों जमातों के रहनुमा मिलेंगे। MQM ने इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का मुतालबा दोहरा दिया। शहबाज शरीफ ने MQM के मौक़िफ़ की तायद। बहरहाल अल्लाह ने हिम्मत दी, हौसला दिया कि हमने उस मुश्किल के वक्त को आपकी दुआओं से उसको काटा और आज अब दोबारा हम इलेक्शन में जा रहे हैं। 16 पार्टियों की कोलिशन को मुझे चलाना पड़ा। चूँकि मुझे उन्होंने मुंतखब किया था तो मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी और बड़े हौसले और बड़ी हिम्मत से 16 पार्टियों को चलाया। नून लीग का सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ की कराची में GDA सरबरा पीर पगारा से मुलाकात। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। GDA रहनुमा सदरुद्दीन शाह ने कहा कि सीट एडजस्टमेंट का फैसला कमेटी करेगी। दावा किया कि सिंध में सिर्फ 3% वोट पीपल्स पार्टी का है। ख्वाजा साद रफीक बोले GDA की शिकायत सुनी, कराची को उसका हक नहीं मिल सका। पीपल्स पार्टी को पंजाब में खुशामदीद कहते हैं।
یہ بات ازر من الشمس ہے کہ 15 سالوں کے اندر اہل سندھ کو محرومیاں ہی ملی ہیں اور یہاں پہ ویسی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکی جتنے یہاں پہ وسائل تھے ویسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اسی طرح کراچی بھی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پورے ملک کا سب سے بڑا ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے, اس کو بھی اس کا حق نہیں ملا. نون لیگ کا NA 242 کو ماڈل بنانے کا اعلان. لیگی رہنما رانا مشہود کہتے ہیں سندھ کو شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے. معیاری تعلیم, ٹرانسپورٹ, جدید اسپتال, صاف پانی کراچی والوں کا حق ہے. نون لیگ کراچی کا امن واپس لائی. سندھ کی ترقی چاہنے والی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی, MQM کو بڑا دھچکا. آصف علی زرداری نے متحدہ کی 2 وکٹیں گرا دی. انیس قائم خانی اور رضا ہارون جیالے بن گئے. آصف علی زرداری نے دونوں رہنماؤں کو خوش آمدید کہا. سابق صدر بولے پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے. کراچی کی روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. چاہتے ہیں پوری دنیا سے سرمایہ کاری کراچی آئے. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز. 3 جنوری کو اپیلیں دائر کی جا سکیں گی. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن شیڈیول تبدیل کر دیا. خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 13 جنوری تک کی جائے گی. ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل 16 جنوری تک دائر کی جا سکے گی. ایپلیٹ ٹریبیونل 19 جنوری تک اپیلیں نمٹائیں گے. مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست 23 جنوری کو آویزہ کی جائے گی. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل 5ویں روز بھی جاری رہا. پیپلز پارٹی کے اقبال ساند, ریاض بلوچ, تاج وسان, شہاب الدین اور دیگر کے کاغذات منظور. MQM کے فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کے کاغذات منظور. تحریک لبیک کی رادھا سولنگی کے کاغذات بھی درست قرار. IPP سندھ کے صدر محمود مولوی کے کاغذات منظور. GDA کی عائشہ پروین کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے. ضلع وسطی سے باپ بیٹی کے کاغذات بھی درست قرار پائے. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلہ رضا کاغذات نامزدگی کی منظوری پر آبدیدہ. پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر بننا اعزاز قرار دیا. بولی پارٹی کی ادنا کارکن ہوں, جدوجہد کا صلہ ملا ہے. عہدے کی ضرورت نہیں, پارٹی کی شکر گزار ہوں. اپنی پارٹی کو نہ صرف دفاع کروں اور اپنی پارٹی کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دوں اور ہم وہ خدمت کر سکیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. ظاہر ہے کہ میں وطن پرست بھی ہوں اور الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے نہ صرف تمام قومیں اس میں خوش ہیں بلکہ آپ دیکھیں تو دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض. الیکشن کمیشن کی فہمیدہ مرزا کو بینک کلیئرنس سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی ہدایت. الیکشن کمیشن نے آج 4:30 بجے تک کی مہلت دے دی. بینک کلیئرنس سرٹیفکیٹ پیش نہ کیا گیا تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے. فہمیدہ مرزا GDA کی امیدوار ہے. پیپلز پارٹی کی یاسمین شاہ کے کاغذات نامزدگی منظوری کا فیصلہ آج سنایا جائے گا. یاسمین شاہ جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہوئی تھی. PS 98 پر GDA کے امیدوار پیارو خان پھلپوٹو کے کاغذات نامزدگی منظور. انتخابات قریب آتے ہی الیکشن کمیشن متحرک. انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی مدت ملازمت میں توسیع مسترد. اکبر زیدی کی 4 سالہ مدت 12 جنوری کو مکمل ہوگی. JUI کا خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان. شاہدہ اختر, نعیمہ کشور, ہنا بی بی اور صدف یاسمین KP سے امیدوار. سندھ سے زرین بی بی, ہنا ویس اور ایمن عبدالرزاق امیدوار. بلوچستان سے عالیہ کامران مرتضی, آسیہ ناصر, صفیہ حفیظ اور صفیہ مفتی فضل الرحمان شامل. پنجاب سے عاتقہ امیر حمزہ, جویریہ ساجد اور رابعہ ندیم صوبائی اسمبلی کی امیدوار. خیبر پختونخوا سے ریحانہ اسماعیل, آسمہ عالم, ستارہ آفرین, ایمن دورانی اور مدینہ گل کے نام فائنل.
MQM کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی، سرجانی ٹاؤن میں خواتین کنونشن، کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کشور زہرا اور نسرین جلیل نے خواتین کی کامیابی کو اپنی کامیابی قرار دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمارے 4 سال کے کام 50 سال کے کاموں سے زیادہ ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے، ہم اپنے حصے کا انقلاب لا چکے ہیں، پورے پاکستان میں انقلاب لانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اب الیکشن کے ذریعے سلیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی کراچی کی میئرشپ واپس لے گی، حافظ نعیم کا بڑا دعویٰ۔ ماڈل کالونی میں ریٹائرڈ ملازمین میں چیکس تقسیم، نرسری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، ٹاؤن چیئرمین ظفر احمد خان، وائس چیئرمین فیصل باسط کی بھی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا کہ کچرا تھا جس کو نرسری بنائیں گے، جتنے باغز ہیں ان میں پودوں کی فراہمی ہوگی۔ اس ٹاؤن میں جتنا ریونیو پچھلے سال میں جمع ہوا اتنا 2 ماہ میں جمع کر لیا گیا۔ ظفر احمد اور فیصل باسط مبارکباد کے مستحق ہیں، آئندہ دنوں میں 10 باغز مکمل ہو جائیں گے۔ میئرشپ بھی انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کو ملے گی، ہم واپس لیں گے، ہم اس قبضے کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اور 2 خوشخبریاں اس شہر کراچی کے لوگوں کو ہمیں دینی ہے۔ اب پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں کوئی جماعت ایسی ہوگی انشاءاللہ ان الیکشنز میں کہ جو کامیاب ہونے کے بعد سندھ حکومت بنائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر سے وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹریز گوہر اعجاز کی ملاقات، اسٹیل ملز کے 1500 ایکڑ پر انڈسٹریل پارک قائم کرنے پر تبادلہ خیال۔ مقبول باقر نے سندھ میں صنعتی ترقی کی خواہش کا اظہار کیا، بولے صنعتی ترقی سے سندھ کو روزگار ملے گا، صوبے اور وفاق کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے اسٹیل مل کی بحالی کا عندیہ دے دیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اہم اجلاس، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اسٹیل مل سے متعلق امور پر غور۔ CEO ٹی ڈیپ زبیر موتی والا نے مصر میں نمائش پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس سے آگاہ کیا، کہا پاکستان سے نمائش میں شرکت کے لیے 100 سے زائد کاروباری شخصیات کا وفد قاہرہ جائے گا۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان نے عالمی امن کا بیڑا اٹھا لیا۔ ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ عالمی یوتھ کانفرنس کا آغاز، کشمیر فلسطین میں ظلم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کا عزم۔ حافظ نعیم نے کہا کہ دنیا کے 80% وسائل پر 20% افراد قابض ہیں، ایک طاقت فلسطین میں مسلسل خون خرابہ چاہتی ہے۔ دنیا کے 80% ریسورسز وسائل پر صرف 20% افراد اس وقت ایک طرح سے قابض ہیں، اور وہ 20% افراد بھی خود اپنی اپنی سوسائٹیز میں بدترین کیپٹلزم کا شکار ہیں، جس میں چند ہاتھوں میں ان کی 80-90% دولت ہے۔ جنوبی ایشیا کی مشہور ڈش ڈوسا کے کراچی میں بھی چرچے، کھانے کے شوقین افراد نے ڈوسا کھانے کے لیے بہادر آباد کا رخ کر لیا۔ گرما گرم لذیذ ڈوسے سے لطف اندوز ہوتی فیملیز نے کہا کہ اس کا ذائقہ دور دور سے کھینچ لاتا ہے۔